مطلع کیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا کل خط آیا ہے، جس خط میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے، اور انہوں نے جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا ہے. دیٹس اے ویری پازیٹیو ریزلٹ. شاہ صاحب ہاں جی آئی ایم ہیئر سر پلیز. تھینک یو ویری مچ سر. اپنا نام اور مظہر اقبال نام ہے سر میرا، اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ پبلک ٹیلیویژن سر. Sir, first of all, I would like to congratulate you on your party's historic victory in general elections. And I have a two-part question for you, sir. You have just mentioned کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. Sir, during your first tenure, you were supposed to follow the guidelines given by Mr. Asif Ali Zardari sahab. And now you are in charge of foreign affairs and your leader is Imran Khan. What will be the difference between the policies of the two leaders, two parties? Number one. ایک سوال کریں. Let me answer that. آپ شاید میری بات پر شاید توجہ نہیں دے سکے. میں پہلے عرض کر چکا کہ میری اپروچ اور ایشوز آف فارن پالیسی یہ ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. پاکستان کا مفاد سب کو مقدم ہے، چاہے کوئی قائد کسی جماعت کا ہو. ترجیحات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے مفاد پر میں سمجھتا ہوں کہ سب یکجا ہیں، یکسو ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھ سے فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ مجھے جہاں سے گائیڈنس لینی پڑے گی میں لوں گا. جی مونا جیو ٹی وی سے. مونا جی. You News. First of all, very warm welcome, Mr. Foreign Minister. My question is, امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو اب کس نہج پہ لے جایا جائے گا with the new government, with the current scenario? دیکھیے would like to add to that? جی سر، مائک پومپیو آ رہے ہیں 5 سپتمبر کو، تو کیا آپ لوگوں نے گو کہ آپ آج آپ نے فرسٹ ڈے ہے آپ کا، مگر ذہن میں کیا کچھ ہوم ورک کیا ہے، کیا کریں گے اور کیا نمائندگی آپ کریں گے، عمران خان صاحب نہیں کریں گے UNGA میں سر؟ دیکھیے میرا عمران خان صاحب سے تبادلہ خیال ہوا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں کیبنٹ کی میٹنگ میں، مزید ہوگا. آبویسلی جو وزٹس ہیں چاہے اقوام متحدہ کا ہو یا دیگر ہوں، اس پر ان سے گائیڈنس سیکھ کروں گا اور ان کا انپٹ میرے لیے بہت مقدم ہوگا. امریکہ کا آپ نے بھی سوال کیا. مجھے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ماضی میں. میں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس کے ساتھ کام کیا، میں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کے ساتھ کام کیا، میں نے جو ہمارے اسپیشل انوائے تھے رچرڈ ہالبروک جو ان کے تھے ایف پیک کے، ان کے ساتھ قریبی کام کیا. اور مجھے کچھ اندازہ ہے ان کی ترجیحات کا بھی ہے، ان کی کنسرنز کا بھی ہے. لیکن میں ان کنسرنز کو اور ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے دو ٹوک بات کروں گا کہ آپ کی ترجیحات سر آنکھوں پہ، میری ترجیحات بھی ہیں، میری ضروریات بھی ہیں، میری قوم کی توقعات بھی ہیں. اور تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ ہوتے ہیں. ملک بڑے بھی ہوتے ہیں، ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن قومی عزت وقار برابر ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں اس بات سے بالکل غافل نہیں ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور دونوں اطراف ہیں. اس کو ہم نے برج کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے میں ان کی سننا چاہوں گا اور اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا. تھینک یو. اس سائڈ پہ عیسیٰ نقوی صاحب جی، عیسیٰ نقوی صاحب اس سائڈ پہ جی. نہیں ادھر نہیں ہوا نا، سب کو کور. السلام علیکم سر، دس از عیسیٰ نقوی representing Indus News Network. Sir, your party has been very critical of appointment of non-career diplomats outside and in our missions abroad. What's going to be your policy? میری معلومات کے مطابق، and correct me if I'm wrong, there are about 17 such diplomats serving Pakistan in different missions. اصولاً جب نئی حکومت معرض وجود پہ آتی ہے اور کانٹریکٹ کی نظر میں
वो मुस्तफ़ी समझे जाते हैं। लेकिन हमने कोई उजलत पे फैसला नहीं करना। I would like to see what they've done. I would like to assess their performance, and obviously she's the best person to let me know कि किसने क्या किया, क्या किसका क्या किरदार रहा है। I think appointments will have to be performance based. Nobody take it for granted कि वहां बैठे हैं और टेन्योर पोस्ट है। नहीं, ये हुकूमत है, उसकी अपनी तरजीहात हैं। हमारा भी टेन्योर है और वो 5 साल का है, और हमारे भी मकासद हैं जो हमने हासिल करने हैं, और हमने देखा और हमने देखना है कि कौन उन मकासद से मुताबिकत रखता है और कौन नहीं रखता। लेकिन बिलावजा हमने उखाड़ पे छाड़ का मैं कायल नहीं हूं। इज्जत और एहतराम के साथ हम चीजों को देखेंगे। I would request them to continue to work where they're working, and then when we reassess and assess the situation, we will formulate our policy. जी लास्ट 2 क्वेश्चंस मिनिस्टर साहब ने जाना भी है। यस प्लीज, एक मिनट जी। यस प्लीज। From AFP, foreign defense policy in Pakistan are known to be looked after, controlled by the establishment. For those last elections, there's been strong criticism from the opposition parties, the EU, civil society about how this same establishment was involved in the campaign and favored PTI. The question is, and I'm sorry if you answered previously, I don't speak Urdu, it's my mistake. Do you think you will have, in which way will you be free to exercise your own foreign policy? And the second one, it's actually the same question. For the last decades, Pakistan has been following some sort of no peace, no war doctrine with its neighbors. Can you get out of it? May I know your name? Sorry? AFP. You know, you in the West have an ocean, and you have some preconceived ideas of where the foreign policy of Pakistan is formulated. Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here, the Foreign Office. Now, obviously, this is a practice all over the world, that you seek input, and you seek input from national security institutions, and that input is valuable because there is a thing called institutional memory, and we have to take advantage of that institutional memory, and we should not be shy of that, and I will not be shy of that. I will engage with them. I will engage with them for the betterment of my country. Pakistan first is my policy, as I said. When policies are formulated in the US, don't you take an input from CIA? Don't you seek input from Pentagon? Obviously. I have also dealt with the strategic review that was undertaken by the Obama administration. I'm aware of the bilaterals, the trilaterals, and the different engagements that took place. And I know how the system works. We will work for Pakistan, and we all are for Pakistan. Last question, Mateen Saab, last question. Mr. Foreign Minister, thank you so much, and good to see you again here. Very short 2 questions. One, as said by Mr. Imran Khan, there will be definitely austerity in all government departments, from Prime Minister House to Governor Houses. Our foreign missions abroad, definitely, do you think that this policy will be adopted over there? Because we have definitely large foreign embassies, residences of ambassadors, where budget needs to be cut, where austerity has to be adopted. And second, about corruption, there have been a number of cases within the Foreign Office in the past, massive audit objections. And that is the policy of Mr. Imran Khan as well, rooting out corruption. So what will be your priority on these 2 fronts? Thank you. Obviously, my priorities have to be in line with the priorities of the government.
and the Prime Minister. He has set up a task force under Dr. Ishrat Hussain, a very capable man who will look after civil service reforms and austerity. And we are not above government policy. In fact, we will be in line with government policy. But every ministry has to have a different approach. We are engaging with the world, and we have to see what others are doing and what resources are available to them. So Pakistan has to match to their level, and obviously we will keep that in mind as well. On issues of corruption, obviously we feel that corruption has destroyed institutions of Pakistan, and the ability to deliver has gone down over the years. Until and unless we address this very serious issue, we're not moving forward. So we are clear that we will address this issue, and we know there will be obstructions. We know the resistance that will come in our way, but we are determined to move on. We are absolutely determined, and we'll take them on. Thank you very much. No, sir, we will. This is not. Hold on. Patience. This is not the last time I'm talking to you. This is the first time. and when. Patience. Please. एक minute. Relax. Obviously, CPAC is a very important project. It's a game changer. It's a long-term project. I've been in the opposition, and we supported it. My party supported it. The Chinese ambassador, even then and now, has been in touch with me. And in the near future, I'm going to invite him over to give me an overview of where things stand and how to move forward. There has been stress on infrastructure, and I would like to discuss with the Chinese leadership and the foreign minister, whenever I meet him, what is going to be the next phase and how we enter the phase of socio-economic development and the betterment of our people through CPAC. It's an important project. Thank you very much. Very grateful. Thank you very much.